بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میں آپ حضرات کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج کل جو جیز کیش یا ایزی پیسہ وغیرہ کی جو ایپ استعمال کرتے ہیں، استعمال کرتے ہوئے ہم ان ایپ میں کچھ رقم رکھواتے ہیں اپنی رقم محفوظ کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی غرض سے، تو اس رقم کے رکھوانے کا شرعی حکم کیا ہے، شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ رقم کیا کہلائے گی۔ نمبر 2، اس رقم کے رکھوانے کے بعد ہمیں جو پیسے یا جو سہولت ہمیں اس ایپ کی طرف سے اس شرط پہ ملتی ہے کہ ہم یہ پیسے اس کی ایپ میں رکھوائیں گے تو ہمیں فری منٹ ملیں گے، تو ہمیں فری SMS ملیں گے یا پھر MBs ملیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سہولت پیسے رکھوانے کے بعد یہ سہولت استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نمبر 3، ان ایپ سے کچھ قرض ملتا ہے، جیز کیش کی ایپ سے ملتا ہے، ریڈی کیش کے نام سے، یا پھر ایزی پیسہ کی ایپ سے بھی قرض ملتا ہے۔ تو اس طرح کا قرض لینا ان سے پھر بڑھا کر واپس کرنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جہاں تک پہلی بات ہے کہ ان ایپ میں پیسے رکھوانے کی، تو پیسے اس ایپ میں رکھوانا جائز ہے، چونکہ وہ ایک قرض کی حیثیت شرعاً، چونکہ ہم اس ایپ کے پاس جو پیسے رکھواتے ہیں، شرعی نقطہ نگاہ سے اس کو قرض قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس قرض دینے کے بعد ہمیں جو اس ایپ سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، فری منٹ کی صورت میں، فری SMS کی صورت میں، یا پھر MBs کی صورت میں، یہ فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کوئی نفع کھینچ کر لائے، فائدہ لائے، وہ نفع اور فائدہ حاصل کرنا سود کہلاتا ہے، ربا کہلاتا ہے۔ چونکہ ہم نے اس ایپ کے پاس پیسے رکھوائے اور ایک قرض دیا، قرض دینے کے بعد ہمیں ایک فائدہ ملا فری منٹ SMS MBs کی صورت میں، یہ ربا اور سود کے زمرے میں آئے گا، اس لیے یہ معاملہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 3، ہم ان سے لون وصول کرتے ہیں۔ لون وصول کرنے کے بعد 1000 روپے لون لیا مثلا، پھر ہم نے 1200 روپے واپس کر دیے، تو یہ بڑھوتری، قرضے کے بعد بڑھوتری، فائدہ لینا یا فائدہ دینا، دونوں صورتوں میں قرض دینا، سود دینا اور سود لینا دونوں ناجائز ہے۔ لہٰذا لون لینا بھی ناجائز ہے، اور قرض دینے کے بعد اس ایپ کے پاس پیسے رکھوانے کے بعد ان سے ملنے والا فائدہ حاصل کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی ضلالت سے، سود کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔